غزوہ طائف در حقیقت غزوہ حنین کا پھیلاؤ ہے، چونکہ حوازن و ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر اور جیرانہ میں مال غنیمت تقسیم فرما کر اسی ماہ شوال 8 ہجری میں طائف کا قصد فرمایا۔ اس مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 1000 فوج کا ہراول دستہ روانہ کیا گیا۔ پھر آپ نے خود طائف کا رخ کیا۔ راستے میں نخلہ، یمانیہ، پھر قرن منازل، پھر لیا سے گزر ہوا۔ لیا میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا، آپ نے اسے منہدم کروا دیا۔ پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرے نے قدرے طول پکڑ لا، چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس کی روایت ہے کہ یہ 40 دن تک جاری رہا۔ بعض نے اس کی مدت 20 دن بتائی ہے، بعض نے 10 دن اور بعض نے 18 اور بعض نے 15 دن۔ دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے، بلکہ پہل جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعے کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ٹڈی دل چھایا ہوا ہے۔ اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے، 12 شہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے اہل طائف پر منجنیق نصب کی اور متعدد گولے پھینکے، جس سے قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت دبابہ کے اندر گھس گئی۔ لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے، جس سے مجبور ہو کر مسلمان دبابہ کے نیچے سے باہر نکل آئے، مگر باہر نکلے تو دشمنوں نے ان پر تیروں کی بارش شروع کر دی، جس سے بعض مسلمان شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلائے جائیں۔ مسلمانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی کٹائی کر دی۔ پھر اس پر ثقیف نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کو کاٹنا بند کریں۔ آپ نے اللہ کے واسطے اور قرابت کی خاطر ہاتھ روک لیا۔ دوران محاصرہ رسول اللہ کے منادی نے اعلان کیا کہ جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 آدمی قلعے سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہوئے۔ انہی میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی یا گراری کی مدد سے، جس کے ذریعہ رہٹ سے پانی نکالا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آئے تھے۔ چونکہ گراری کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ ان سب غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان بہم پہنچائے۔ یہ حادثہ قلعہ والوں کے لیے بڑا جان کا تھا۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش اور گرم لوہوں کی زد پڑی اور ادھر اہل قلعہ نے سال بھر کا سامان خرد و نوش بھی جمع کر لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوفل بن معاویہ ویلی سے مشورہ طلب کیا۔ اس نے کہا، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہیں تو پکڑ لیں گے، اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ لیکن یہ اعلان صحابہ کرام پر گراں گزرا اور وہ کہنے لگے، طائف فتح کیے بغیر واپس ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر گئے، لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بے چوں چرا رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرا ڈنڈا اٹھا کر کوچ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہو، ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ثقیف پر بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔ رسول اللہ طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جیرانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے۔ اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وفد طائب ہو کر آپ کی خدمت میں آ جائے اور اس نے جو کچھ کھویا ہے اسے سب لے جائے۔ لیکن تاخیر کے باوجود جب آپ کے پاس کوئی نہ آیا تو آپ نے مال کی تقسیم شروع کی تاکہ قبائل کے سردار اور مکے کے اشراف جو بڑی ہٹ سے جھانک رہے تھے ان کی زبان خاموش ہو جائے۔ مؤلف القبول کی قسمت نے سب سے پہلے یاوری کی اور انہیں بڑے بڑے حصے دیے گئے۔ ابو سفیان بن حرب کو 40 اوقیہ
6 کلو چاندی اور 100 اونٹ عطا کیے گئے۔ اس نے کہا میرا بیٹا یزید، آپ نے اتنا ہی یزید کو بھی دیا۔ اس نے کہا اور میرا بیٹا معاویہ، آپ نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا۔ یعنی تنہا ابو سفیان کو اس کے بیٹوں سمیت تقریباً 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ حاصل ہو گئے۔ حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دیے گئے۔ اس نے مزید 100 اونٹوں کا سوال کیا تو اسے پھر 100 اونٹ دیے گئے۔ اس طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ اور پھر 100 اونٹ یعنی 300 اونٹ دیے گئے۔ حارث بن کلدہ کو بھی 100 اونٹ دیے گئے اور کچھ مزید قرشی وغیرہ قریشی روسا کو 100 اونٹ دیے گئے۔ کچھ دوسروں کو 50 اور 40 اونٹ دیے گئے۔ یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سپٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر درخت میں پھنس کر رہ گئی۔ آپ نے فرمایا لوگو میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں تو انہیں تم پر تقسیم کر دوں گا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ بزدل اور نہ جھوٹا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہان سے کچھ بال لیے اور چٹکی میں بلند رکھ کر بلند فرماتے ہوئے فرمایا لوگو اللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے اور خمس بھی تم پر ہی پلٹا دیا جاتا ہے۔ مؤلفۃ القلوب کو دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں پر غنیمت کی تقسیم کا حساب لگائیں۔ انہوں نے ایسا کیا تو ایک فوجی کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں، جو شہسوار تھا اسے 12 اونٹ اور 120 بکریاں ملیں۔ یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، کیونکہ لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھلا دیجئے وہ اس کی طرف بڑھتے لپکتے اپنے محفوظ ٹھکانے تک جا پہنچتے ہیں، اسی طرح مذکورہ قسم کے انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کے اسباب کشش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہو کر اس کے لیے پرجوش بن جائیں۔ یہ سیاست پہل سمجھی نہ جا سکی، اس لیے کچھ زبانوں پر حرف اعتراض آ گیا۔ انصار پر خصوصاً اس سیاست کی زد پڑی تھی، کیونکہ وہ سب کے سب حنین کی ان عطایا سے بالکلیہ محروم رکھے گئے، حالانکہ مشکل کے وقت انہیں پکارا گیا تھا اور وہی اڑ کر آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اس طرح جنگ کی تھی کہ فاش شکست شاندار فتح میں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ بھاگنے والوں کے ہاتھ پر ہیں اور وہ خود محروم و تہی دست۔ ابن اسحاق نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو وہ عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا تو انصار نے جی میں پیچ و تاب کھایا اور ان میں بہت چیمے گوئی ہوئی، یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس حاصل شدہ مال فے میں جو کچھ کیا ہے اس پر انصار اپنے جی میں آپ پر پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ آپ نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے لیکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ آپ نے فرمایا اے سعد اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو اپنی قوم کو اس چھولداری میں جمع کرو۔ سعد نے نکل کر انصار کو اس چھولداری میں جمع کیا۔ کچھ مہاجرین بھی آ گئے تو انہیں داخل ہونے دیا، پھر کچھ دوسرے لوگ بھی آ گئے تو انہیں واپس کر دیا۔ تو حضرت سعد نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ انصار آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے۔ رسول اللہ ان کے پاس تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا انصار کے لوگوں تمہاری یہ کیا چیمے گوئی ہے جو میرے علم میں آئی ہے، اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا تھا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور تم محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی فرما دیا، اور باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں، اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو خدا کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بھی یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکار دیا گیا تھا،
ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمخواری کی۔ اے انصار کے لوگو، تم اپنی جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو بھی میں انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، رحم فرما انصار پر، ان کے بیٹوں پر، ان کی بیٹیوں پر اور ان کے پوتوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے کہ ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے اور لوگ بھی بکھر گئے۔